ابھی رات کے لگ بھگ 2 بج رہے ہیں۔ میرے ذہن میں ایک بات کافی دیر سے گھوم رہی ہے کہ یہ جو دھرمیندر پردھان کے ریزائن کے لیے مظاہرہ کیا گیا، دلی، ہریانہ، کرناٹکا، کیرلا، اروناچل پردیش اور ملک بھر کے دیگر صوبات میں کہیں پر بھی کسی طریقے کی بربریت کا مظاہرہ نہیں ہوا، دلی کو چھوڑ کر، اور دیگر صوبہ جات کے جو پولیس افسران ہیں وہ اسٹیٹ کے انڈر آتے ہیں، سوائے دلی پولیس جو ڈائریکٹلی سینٹرل گورنمنٹ کے اندر آتی ہے۔ تو کیا تمام آفیشیلز کے لیے پروٹوکول اور آرڈرز الگ تھے، یا پھر باقی صوبہ جات کے پولیس کرمچاریوں میں اب بھی ضمیر باقی ہے، یا پھر ان لوگوں کو جو حکومت کی طرف سے آرڈرز پاس ہوئے وہ الگ الگ تھے، اور اگر تھے تو کیوں دلی جنتر منتر پہ اتنی زیادہ بربریت کی پرمیشن دی گئی؟ 16 17 18 سال کے بچوں کو مجرم کی طرح، کرمنل کی طرح ٹریٹ کیا گیا، ان پر آنسو گیس چھوڑے گئے، لاٹھیوں سے مار کر ان کی ہڈیاں توڑ دی گئیں، ان کو لہو لہان کر دیا گیا۔ 1919 میں جلیانوالہ باغ کا منظر 20 جولائی 2021 کو جنتر منتر میں دوبارہ دہرایا گیا۔ فرق اتنا ہے کہ اس وقت حکومت انگریز کی تھی اور اس وقت حکومت بھاجپا سرکار کی ہے۔ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بربریت سینٹرل پولیس کے دوارا کی گئی جو سیدھا سینٹر کے کنٹرول میں ہے؟ اس سے اس بات کا خلاصہ ہوتا ہے کہ یہ جو بھی چیزیں جنتر منتر پہ واقع ہوئی وہ سوچی سمجھی سازش اور پروگرامنگ کے تحت کی گئی، کیونکہ وہاں بنا ٹیگ کے پولیس کرمچاری اور کچھ گنڈے بھیجے گئے۔ آپ گمان کیجئے کہ ایک سرکار کتنا گر سکتی ہے، کتنے نیچے جا سکتی ہے، اور جھوٹ کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے، چور کو بچانے کے لیے، اپنی کی گئی غلطی کو چھپانے کے لیے سرکار نے ان پڑھنے والے ہونہار بچوں کو، اس ملک کے مستقبل کو سرعام سر بازار جنتر منتر کی سڑکوں پر جانوروں کی طرح پیٹا۔ کیا اس کی جواب دہی نہیں بنتی؟ کیا سرکار کی ذمہ داری نہیں کہ اس کی جواب دہی کرے، اس کا جواب دے؟ اور کیا یہ ہمارا ملک ہمیں اختیار نہیں دیتا کہ ہم سرکار سے اس بربریت کے بارے میں سوال کر سکیں؟ کیا سوال کرنے سے ہم دیش کے مخالف ہو جاتے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ دیش کے مخالف وہ ہیں جنہوں نے اپنے ظلم کی انتہا کر دی ان چھوٹے معصوم بچوں پر۔ دیش کے وفاداروں پر، دیش کے وفادار ہونے کے دعویٰ داروں کا ظلم۔ یہ کہاں کی جمہوریت ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے
کہ اپنے حق کے لیے اٹھائی گئی آواز اور بالکل قاعدے قوانین کے تحت کسی بھی طریقے کی وائلنس کا استعمال نہیں کیا گیا پورے پروٹیسٹ میں، اور جتنے بھی ذمہ داران ہیں اس پروٹیسٹ کے آرگنائزرز ہیں، ان لوگوں کی بارہا اپیل یہی رہی، اگر کوئی ورگلانے کی کوشش کرتا تو اسے دبا دیا جاتا۔ باہر سے کئی بار بھاجپائی گنڈاؤں نے کوشش کی کہ اس پروٹیسٹ کو توڑ دیا جائے، ان کے خریدے ہوئے دلالوں نے کوشش کی کوئی بھڑکاؤ بیان، کوئی بھڑکاؤ چیز نکال دی جائے جس کی وجہ سے اس پورے مظاہرے کو، اس پورے پروٹیسٹ کو خراب کر دیا جائے، لیکن پڑھے لکھوں کی محفل تھی، پڑھے لکھوں کی پروٹیسٹ تھی، ان جاہلوں کے ورغلانے اکسانے سے انہیں کوئی فرق نہ پڑا اور پروٹیسٹ جاری رہا۔ جب دیکھا ان لوگوں نے کہ اب یہ ہمارے ہتھ کنڈے کام نہیں آ رہے، تو یہ اپنی اوقات پر آ گئے اور بچوں پہ ظلم و ستم کے ایسے پہاڑ ڈھائے، ایسے پہاڑ ڈھائے کہ تاریخ اس دن کو جمہوریت ہندوستان میں کالے دن کے طور پر یاد رکھے گی۔ کیا اتنے بے حس ہو گئے، کیا ایسے غلام بن گئے دلی پولیس والے کہ اپنے آقاؤں کا حکم بجانے کے لیے بچوں تک کو نہ بخشا، عورتوں کی عصمت کی پرواہ نہ کی، گھسیٹا پیٹا؟ بڑے شرم کی بات ہے۔ اگر ایک اسٹوڈنٹ اپنے حق کی بات کر رہا ہے، اپنے ساتھ ہوئے ظلم کو اجاگر کر رہا ہے، سرکار کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، چاہے وہ کسی بھی ملک کی سرکار ہو، سرکار کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آئے اور مظلوموں سے بات کرے۔ یہ ہمارے رہنما کیسے ہیں؟ ہمارے ملک کو، ہمارے ملک کی رہنمائی کرنے والے کیسے ہیں؟ جنہیں باہر گھومتے وقت، باہر تصویریں کھنچاتے وقت، باہر تحفے وصول کرتے وقت بڑا فخر محسوس ہوتا ہے، اور اپنے ملک کے اندر چل رہے ان درندگیوں کو بخوبی انجام دے رہے ہیں۔ کیا شرمندگی کا ایک قطرہ بھی ان کی آنکھوں میں باقی نہیں رہا؟ کیا اتنی گر گئی یہ سرکار کہ بچوں پر اس طرح کا ظلم ڈھایا گیا؟ ارے تم نے ذمہ داری نہیں لی، استعفیٰ نہ دیا، لیکن جو ظلم کیا، کیا ان بچوں کے گھر والے نہیں؟ کیا آپ کے خود اپنے بچے نہیں؟ آپ کو کیوں اپنے بچوں کی فکر ہوگی؟ کیونکہ آپ کے بچے تو سبھی باہر پڑ رہے ہیں نا، حرام کی کمائی بھری پڑی ہے۔ لیکن جو اس ملک کے رہنے والے ہیں، اس ملک کے عام عوام جن کے پیسوں سے آپ پل رہے ہیں، کیا آپ کو ایک لمحے کے لیے آپ کی روح نہ کانپی جب آپ لوگوں نے جب اپنی وردی پہنتے ہو تو عوام کی حفاظت کی قسمیں کھاتے ہو؟ کیا آپ کو ایک پل بھی ایسا نہ لگا کہ ہم ان پڑھنے والے بچوں پر ظلم کر رہے ہیں؟ کیا آپ کی حس اتنی مر گئی کہ آپ کو احساس ہی نہ رہا، یا آپ غلامی کے پٹے کو اس طریقے سے اتنی مضبوطی سے گلے میں باندھ چکے ہیں کہ آپ کو صحیح اور غلط کا فرق ختم ہو گیا؟ کیا آپ نے اپنی آنکھوں پر بھرشٹاچار کا پردہ چڑھا رکھا ہے، یا آپ نے اپنی ضمیر کو ستے کے ہاتھوں بیچ ڈالا ہے؟ کیا آپ کا اپنا کوئی وجود نہیں؟ کیا وہ جو لڑ رہے ہیں، وہ آواز اٹھا رہے، کیا وہ ہندوستان کے بچے نہیں؟ کیا وہ ہندوستان کا مستقبل نہیں؟
کتنوں کو تو ایسی چوٹ آئی ہے کہ ممکن ہے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی جا چکی ہو، اس طریقے سے آنسو گیس کے گولے ان پر داغے گئے۔ پر آپ کچھ بھی کر لو، جتنا بھی دبا لو، یہ آواز دبنے والی نہیں ہے، یہ آواز دبے گی نہیں۔ میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ اسے بغاوت سمجھتے ہیں تو بغاوت ہی جانیں، کیونکہ 1857 میں جب میرٹھ سے منگل پانڈے نے پہلی بار آواز اٹھائی تو انگریزوں کو اسی وقت احساس ہو گیا تھا کہ اب ہمارا دبدبا، ہمارا دور ختم ہونے والا ہے۔ اسی طریقے سے آج جو آواز جنتر منتر میں اٹھی ہے، ان ظالم حکمرانوں کو اس بات کا احساس ہے کہ ان کی حکومت کی پائیداری اب زیادہ دن تک قائم نہیں رہنے والی، اس لیے ان لوگوں نے اس بربریت کا مظاہرہ کیا، اس لیے ان لوگوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے۔ کتنے شرم کی بات ہے، بلاتکاریوں کو عزت فراہم کرتی ہے یہ سرکار، ان کے مالے پہنائے جاتے ہیں، ان کے تلک لگائے جاتے ہیں، چوروں کو پناہ دی جاتی ہے، اور حق پرستوں کو، حق بولنے والوں کو اور حق مانگنے والوں کو زدکوب کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کسی کے سر پھاڑ دیے جاتے ہیں، کسی کے کپڑے نوچ لیے جاتے ہیں، کسی کے ہاتھ توڑ دیے جاتے ہیں۔ انقلاب آئے گا، انقلاب آئے گا، انقلاب زندہ باد۔ ظالم کبھی ہمیشہ ظلم نہیں ڈھا سکتا، ہر رات کے بعد سویرا آنی ہے۔ اور سمجھ جاؤ اے حکمرانو، اب تمہاری کرسی جانی ہے۔